توحید الربوبیہ، اس کو ایسا اکیلا رب ماننا کہ اس کو اس کائنات کو پالنے میں نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہے، نہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ اپنی مخلوق کو پال۔ اللہ نے اس لیے قرآن کی پہلی آیت کیا نازل کی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے پہلی آیت؟ زور سے بولو نا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا پورے عالموں کو پالتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کسی کے یاد دلانے کی، کسی کے کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ اللہ نے سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 6 میں کہا زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو۔ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے کہا کہ کائنات کے پوری چیزوں کا مقدر ہم نے طے کر کے لکھ کر رکھ دیا ہے، جس کو جو ملنے والا ہے وہی ملے گا، تو چاہے بابا کن جا یا بیبی کن جا۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ تو بابا کے پاس اور بیبی کے پاس جا کے منگا تب بھی وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے تیرے لیے۔ غور سے سنو یہ مثال کو، بابا اور بیبی کن جا کے منگا تو تب بھی وہی ملنے والا ہے جو اللہ نے، ذرا زور سے بولو، لیکن تو بابا اور بیبی کن نہیں جا کر صرف اللہ کن آئے گا، ملے گا تو اتنا ہی، لیکن اللہ کن آنے کا جنت میں جانے کے بعد اجر دیا جائے گا۔ دوسری ہے توحید الاسماء والصفات۔ توحید الاسماء والصفات کا معنی ہے، اسماء جمع ہے اسم کی، نیم، نیمز، اللہ کے نام اور اس کے صفات۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ پکا؟ اللہ کا نام ایک ہی ہے، صفات بڑھ کے ہیں۔ چلو ماشاءاللہ اس کے اوپر بھی تھوڑی گفتگو کر ہی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100 سے۔ کتنے کم ہیں 100 سے؟ جس نے ان کو یاد کیا اور سمجھ گیا وہ جنت میں جائے گا۔ ہمارے پاس ہر چیز کے اندر غداری کرتے، یاد کیا جنت میں جائے گا بولتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا جنت میں جائے گا نہیں بولے، جس نے ان کو یاد کیا سمجھ کر وہ جنت میں جائے گا۔ سمجھ کر اگر انہیں یاد کرا تو سوائے مسجد کے کسی اور جگہ نہیں جاتا انہیں۔ نہیں سمجھے؟ اور اگر خالی یاد کر لیا تو ہر جگہ جاتا۔ سمجھنا اہم ہے۔ ماں باپ کو سمجھا تو اطاعت کرتا، نہ تو ہر اہرے غیرے کی اطاعت کرتا۔ ماں باپ کے مقام کو سمجھا تو ان کے عزت اور احترام کرتا، ورنہ اڑوس اور پڑوس کی کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا۔ اللہ کے نام اور صفات سمجھ گیا تو دماغ لگا کے بولتا یہ اللہ ہے تو پھر ان کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسماء و صفات کتنے ہیں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لیکن جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو 116 118 سے زیادہ ہیں۔ کیا یہ حدیث غلط ہے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ عربی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں الفاظ استعمال کیے اس کے معنی کیسے ہیں؟ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے جو 99 یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، اگر سمجھ کر یاد کر لیا تو۔ مطلب نام تو کئی ہے، ان میں سے 99 جو یاد کر لے وہ جنت میں جائے گا سمجھ کر۔ وہ 99 کون سے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں بتائے، 99 سے زیادہ قرآن میں آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں حکمت ہے، بندوں کو اللہ کے تعلیم دیے، اپنے امتیوں کو تعلیم دیے، پورے کے پورے یاد کر لو، اس میں سے جو 99 رہیں گے انشاءاللہ اس کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ بعض لوگ آج بھی فخر سے یہ میرے باپ تھے، انہوں میرے دادا تھے، انہوں دادا کے دادا تھے، انہوں دادا کے دادا، دادا کے دادا، دادا کے دادا، زبردستی کے کون سا کی لے کے جا کے کہاں کی ملاتا نسل کو، وہ بتانے کو پورا شجرا یاد رکھتا۔ اللہ کے نبی بولے اللہ کے نام سمجھ کر یاد کر لو، اگر 99 پوروں میں سے یاد ہو گئے تو وہ جو بھی 99 اگر تم سمجھ گئے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ نام اور صفات کو اللہ کے جب ہم سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کو سن کر سمجھنے کے کچھ شرائط ہیں، کچھ اصول ہیں۔ وہ پرنسپلز کیسے ہیں دیکھو آپ۔ سب سے پہلی شرط، سب سے اللہ تعالیٰ کو
کسی بھی ایسے نام سے نہیں پکارنا جس نام سے خود اللہ نے اپنے آپ کو اس قرآن میں نہیں پکارا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں نہیں کہا. خدا بولے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حدیث میں آیا تو اللہ کو خدا نہیں بول سکتے. سمجھ میں آ گیا؟ پہلی شرط اللہ کو کوئی ایسے نام سے نہیں پکارا جائے گا جس نام سے اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں پکارا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو ان ناموں سے نہیں پکارا. ہاں یہ بول سکتے ہیں کہ خدا ترجمہ ہے اللہ کے کسی نام یا صفت کا، لیکن خدا اللہ کا نام ہے یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. دوسری شرط، اللہ تعالیٰ کے جب تم صفات بیان کرو تو اللہ کی کوئی بھی صفت کو اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتے یا سمجھ سکتے جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں نہیں سمجھایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں نہیں سمجھایا. مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 35، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا کیا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ اللہ زمین آسمانوں کی، ہاں یہی بولنا چاہ رہا تھا. اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کو نہیں سمجھنا یا نہیں سمجھانا جس طرح اللہ نے خود کو قرآن میں نہیں سمجھایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں ایسا نہیں سمجھایا. تفسیر ابن کثیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ نور کی آیت نمبر 35 کے بارے میں کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض کا معنی ہے کہ زمینوں اور آسمانوں میں جو کچھ ہے ان کا پالنے والا اللہ ہے. اس کا مطلب اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے، یہ نہیں ہوتا. دیکھیں معنی کتنے بدل گئے، سمجھے نہیں سمجھے؟ نور کے معنی روشنی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے بارے میں وہ لفظ آیا تو لغت پر نہیں جائیں گے، لٹریچر پر نہیں جائیں گے، نبی کے فہم پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اب سے. اللہ کے کسی بھی نام اور صفت کو اس طرح نہ سمجھنا، نہ سمجھانا کسی کو جس طریقے سے نبی نے نہیں سمجھا یا قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا. تیسری چیز، اللہ کے نام اور صفات اس کے کسی بھی بندے کو نہیں دینا. یہ نہیں کہنا کہ فلاں کبھی بھی نہیں مرتے، ان کو موت ہی نہ کو بولو. موت صرف کس کو نہیں آئے گی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں اللہ نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30 اللہ نے کہا انک میت و، بے شک آپ کو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت آنے والی ہے اور ان سب کو بھی موت آئے گی. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 30، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 144 اللہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اگر یہ مارے جائیں یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم لوگ اسلام سے پھر جاؤ گے؟ موت کس کو نہیں آئے گی؟ صرف تو فلاں زندہ ہے قبر میں، فلاں سنتے ہوں گے لیکن تیری اس زندگی کی طرح زندہ نہیں ہے. کس طرح زندہ ہے نہیں معلوم. اللہ کی کوئی صفت یا نام اس کی مخلوق کو ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی؟ صرف اللہ یا کوئی اور؟ ماشاءاللہ. اللہ کے مخلوق کی کوئی صفت اللہ کو نہیں دے سکتے. چوتھا پوائنٹ یاد ہو گیا؟ پہلا پوائنٹ، اللہ کو کوئی وہ نام سے نہیں پکاریں گے جس نام سے خود اللہ نے خود کو قرآن میں یا حدیث میں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا. دوسرا، اللہ کی کسی صفت پر وہ بیان نہیں کریں گے جو اللہ نے خود قرآن میں نہیں کیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں نہیں کیا. تیسرا، اللہ کی کوئی صفت اس کے بندوں کو دے کر نہیں پکاریں گے. چوتھا، اس کے بندوں کی کوئی صفت اللہ کو دے کر نہیں پکاریں گے. پانچواں، اگر آپ میں سے کوئی شخص اپنے خود کے لیے اللہ کا کوئی نام رکھنا چاہتا ہے یا اس کی صفت سے اپنے آپ کو منسوب کرنا چاہتا ہے تو اس پر فرض ہے، ورنہ گناہ کبیرہ ہوگا، اس پر فرض ہے کہ اس نام یا صفت کے پہلے اگر تم مرد ہو تو عبد لگا لو، اگر عورت ہو تو امت لگا لو. ABAD عبد، AMAT امت. مثال کے طور پہ
मुझे सबसे प्यारा अगर कोई नाम दिखता है, अल्लाह दिखता है। इससे अच्छा कोई नाम हो सकता? मैं ये नाम मेरे लिए रखना चाहता हूं तो मैं अल्लाह नहीं रख सकता, मैं अपने आप को अबदुल्लाह पुकारूंगा। लड़की रखना चाहती है तो माशाअल्लाह मेरी जो दूसरी अहलिया है उनकी दूसरी बेटी का नाम अमतुल्लाह है, अल्लाह की बंदी, अल्लाह का बंदा, अबदुल्लाह या अमतुल्लाह। छठा पॉइंट, अबद और अमत का लफ्ज सिवाय अल्लाह के नाम और सिफात के लिए किसी और के लिए नहीं लगाए जा सकते। मैं अब्दुल नबी नहीं हो सकता, गुलाम रसूल नहीं हो सकता, शिर्क है ये। नहीं समझे? गुलाम नबी, गुलाम रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, ये शिर्क है। हम में से कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बंदा नहीं है, गुलाम नहीं है। हम सब के सब अल्लाह के बंदे और अल्लाह के गुलाम हैं। समझ में आ गया? सातवां पॉइंट, अल्लाह जब कुरान में अपने कोई सिफात बयान करता है तो यह नहीं कहना कि यूं ही बयान किए गए हैं, समझाने के लिए, असली में नहीं है। मसलन अल्लाह ने सूरह रहमान सूरह नंबर 55 की आयत नंबर 27 में कहा, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजही रब्बिका जिल जलाली वल इकराम। हर चीज फना कर दी जाएगी सिवाय तेरे रब के चेहरे के। चेहरा, वजह अरबी में किसको कहते हैं? फेस, चेहरे को कहते हैं। मतलब अल्लाह को चेहरा है लेकिन कैसा है हम नहीं जानते। सूरह स्वाद सूरह नंबर 37 और सूरह जुमर सूरह नंबर 39 में अल्लाह ने कहा, जब क़यामत आएगी मैं कायनात को अपने सीधे हाथ में लपेट लूंगा। का मतलब सीधा हाथ है लेकिन वो हाथ कैसा है हमें नहीं मालूम। अल्लाह ने सूरह खलम सूरह नंबर 68 की आयत नंबर 42 में कहा कि जब क़यामत वाक़ई होगी तो हम हमारी पिंडली इनके सामने दिखाएंगे। पिंडली, अल्लाह ने कहा हम अपनी पिंडली इनके सामने दिखाएंगे। जो इस दुनिया में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे उनकी पीठ लोहे की तरह अकड़ा दी जाएगी, वो झुक नहीं सकेंगे। मेरे नमाजी बंदे पिंडली को देखकर सजदे में गिर जाएंगे। जिसकी पीठ अकड़ गई बगैर हिसाब किताब के जहन्नम में खींच लिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम इंसानों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों में है। वो जब चाहता है जिधर चाहता है फिर देता है, जब चाहता है हिदायत देता है, जब चाहता है गुमराह कर देता है। का मतलब उंगलियां भी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जहन्नम पूरे जहन्नमियों से भर दी जाएगी, सब जहन्नमी चले जाएंगे जहन्नम में, तब भी वो दहाड़े मार रही होगी कि मुझे और दे, मुझे और दे, मैं भूखी हूं, मैं भूखी हूं, मुझे दे और। क्यों? क्योंकि बदकार इंसान, नाफरमान इंसान, अल्लाह को नहीं मानने वाला इंसान और बंदे उसकी ग़िज़ा बनाए गए हैं जहन्नम की। जिस तरह आपकी इस दुनिया की ग़िज़ा बकरे हैं, ऊंट हैं, आप में से हम में से वो नाफरमान जो अल्लाह के हैं वो जहन्नम की ग़िज़ा बनाए गए हैं। पूरे जहन्नमी डाल दिए जाने के बाद भी वो कहेगी मुझे और दे, मुझे और दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह अपना पांव जहन्नम में डालेगा तब वो कहेगी बस, अब बस, अब बस। का मतलब अल्लाह को पांव भी है। ये 7वां पॉइंट। 8वां पॉइंट, ये नहीं कहना कभी भी कि अल्लाह हर जगह है। अल्लाह हर जगह नहीं रह सकता। अगर आप ऐसा बोले तो अल्लाह को नहीं मानने वाले के हाथ में आप लकड़ी दे रहे, आओ मेरी पीठ पे मारो जरा पीछे बोल के। क्यों? नौज बिल्ला अगर सवाल करा अल्लाह टॉयलेट में है बोले तो क्या बोलते है? कचरे की कुंडी में है, हमारे गंदे घरों में है, फिर अल्लाह हर जगह कैसा है? मंदिर में अल्लाह है, चर्च में अल्लाह है, गुरुद्वारे में अल्लाह है, जहन्नम में अल्लाह है। नौज बिल्ला, अल्लाह हर जगह नहीं है। अल्लाह ने सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 8 में कहा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा। अर्रहमान ने अपने आप को अर्श पर कायम किया। मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गए थे? अल्लाह हर जगह है तो वहां ऊपर जाने की क्या जरूरत है? कुरान नाजिल की गई या दी गई? अगर अल्लाह हर जगह है तो नाजिल कहीं कोई दी क्यों नहीं गई? अल्लाह अर्श पर है, अर्श के ऊपर है। जब अल्लाह ने कहा मैं अर्श पर हूं
اچھا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوں گے؟ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, ٹھہرے ہوئے ہوں گے, کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عرش پہ کا مطلب, اگر میں بولا آسمان اس چھت پر ہے کا مطلب آسمان چھت کے اوپر آ کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ عرش پہ ہے کا مطلب اللہ کی ذات مبارک عرش کے اوپر ہے. کس کیفیت میں ہے سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ کون سا پوائنٹ ہوا؟ 8واں. 9واں پوائنٹ, اللہ کسی کو بھی زندگی میں نہیں دکھ سکتا. کیا ہوتا؟ دکھتا. اللہ نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 103 میں کہا, لا تدرکہ الابصار, کوئی آنکھ میں یہ سکت نہیں ہے, کوئی آنکھوں کی یہ اوقات نہیں ہے, کوئی بینائی اتنی زبردست نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ لے. لا تدرکہ الابصار, کوئی نگاہ ایسی نہیں جو اللہ کو دیکھ سکے. اللہ کے نبی معراج میں اللہ کو دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, مسروخ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے, کیا نام ہے ان کا؟ مسروخ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑتے ہوئے آئے, بولے اے ام المومنین, بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا, لیکن قرآن میں تو جب ہم سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 13 پڑھتے ہیں, سورہ تکویر سورہ نمبر 81 کی آیت نمبر 23 پڑھتے ہیں, ان دونوں جگہ لکھا ہے کہ نبی نے تو اللہ کو دیکھا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ کیا آپ نے مجھے ویسے نہیں دیکھا اس قریب سے, وہ قوس قزح کیا بولتے ہیں اس کو, تیر اور کمان کے فاصلے کو, کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ کس نے کہا؟ مسروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کس کو کہا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ ہماری ماں ہے, ہر مومن کی ماں ہے, ہر مومن کی. اور آوارہ اولاد ان کو بھی گالی دیتی کبھی, معلوم نا؟ ہمارے درمیان ایک آوارہ اولاد ہے ان کی جو ماتم کر کے گالی دیتی ان کو. میرے نبی کی گھر والی کو گالی دینے والی ہے اس قوم میں قوم, نعوذ باللہ. ہمارے لیے ہماری ماں سے افضل ہے کہ نہیں ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کون گئے؟ مسروخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جا کر بولے کہ اے ام المومنین, سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 13 اور سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 23 کے مطابق تو اللہ کے نبی نے دیکھا ہے. ام المومنین نے کہا کہ جب میں نے بھی یہی سوال میرے نبی کو کیا تو میرے نبی نے کہا کہ اے عائشہ, میرے اور اللہ کے بیچ میں نور کا پردہ تھا, میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ یہ سنا کر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, جس کسی نے کہا کہ نبی نے اللہ کو دیکھا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھی. کیا باندھی؟ اور اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 92 سے 94 میں اللہ کہتے ہیں, کاش اے نبی آپ اس وقت ان کے قریب ہوں جب موت کے فرشتے ان کے حلقوں سے ان کی روحوں کو مار مار کر نکال رہے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھی تھی. تو کوئی اللہ کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. لیکن نبی نے کہا, جب سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 کی آیت نمبر 22 اور 23 نازل ہوئی, اللہ نے کہا کہ میرے بندے جنت میں جب مجھے دیکھ لیں گے, کسے دیکھ لیں گے؟ صحابہ نے پوچھا, اے اللہ کے نبی ہم اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف بتایا, کھلا آسمان تھا, چاند پوری چمک کے ساتھ تھا. کہا کہ اے صحابہ اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ ہوتی. اس سے بھی زیادہ اچھا وہ لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے جو اس دنیا میں اپنے رب کی رضا کو پوری کر کے آئے. دیکھنا چاہیں گے اللہ کو؟ کیسے نہیں چاہیں گے؟ کیسے نہیں چاہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں ایک آیت آئی, ہم انہیں جنت الفردوس دیں گے, اس سے پیاری کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے ہم انہیں جنت الفردوس اور اس سے بھی بڑھ کر دیں گے. صحابہ پریشان ہو گئے, بولے اللہ کے نبی جنت الفردوس سے اچھی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اتنی پیاری جنت کو بنانے والے رب کو دیکھنا اس سے بھی اچھا ہے. تو رب کو اس زمین پر سے کوئی نہیں دیکھ سکتا, اس زندگی میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. سمجھ گئے؟ 10th پوائنٹ,
اگر کبھی کوئی نام یا صفت اللہ کی ایسی لگے جو اس کے مخلوق میں بھی مشہور ہے، مثلا اللہ تعالی دیکھتا ہے، بندہ دیکھتا نہیں دیکھتا؟ اللہ سنتا ہے، بندہ سنتا؟ بندہ ہنستا ہے، ہنستا نہیں ہنستا؟ اللہ ہنستا ہے، ہنستا نہیں ہنستا؟ کیسا ہنستا معلوم ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، یہ دنیا میں ایک بندہ بہت گناہ کرتا، اور وہ گناہ اتفاق سے کسی دوسرے کو نہیں معلوم ہوتے، اس کے کسی کو بھی نہیں معلوم ہوتے، تو یہ بندہ یہاں پہ کیا سمجھتا معلوم؟ ابا میں کیا ہوشیار ہوں، آپ سب سے چھپا کے کر رہا ہوں، ویسا نہیں رہتا۔ قیامت واقع ہوتی، قیامت واقع ہوتے اللہ تعالیٰ کیا کرتے معلوم؟ اس بندے کے پورے اطراف سے ایک ملگی کیسا بنا دیتے۔ کیسا بناتے؟ ملگی، ملگی دیکھے نا، دکان خالی شٹر رہتا سامنے سے کھلا، باقی طرف سے پوری بند رہتی، ویسا ایک ملگی کے ایسا بنا دیتے، بندے کو اس میں چھوڑ دیتے۔ اللہ کے نبی بولے اللہ جانے کس کیفیت میں اللہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا، ملگی کے منہ پہ اللہ تعالیٰ آ جاتے، کہتے آ کے وہ بندے کو بولتے، کہتے تو کیا یہ گناہ کرا یا نہیں کرا؟ بولتے تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بولتے، کہتے چھوٹے چھوٹے، بڑے گناہ نہیں بولتے، اس کو کیا بولتے؟ چھوٹے چھوٹے گناہ بولتے، کہتے یہ گناہ کرا، تو بندہ اب خاموش ہو جاتا، ہیبت کھا جاتا، اب کیا بولیں گا؟ پورے بتائے جا رہے ہیں ریکارڈنگ ہو کے، اب بتا رہے اللہ تعالیٰ، اب انہیں پریشان رہتا۔ اللہ تعالیٰ بولتے، کہتے آج میں ارادہ کیا ہوں یہ جتنے تو گناہ کرا تھا میں ان کو نیکیوں میں بدل دوں۔ بندہ بولتا ہاں، سمجھے نہیں سمجھے؟ چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ بولا آج میں نیکیوں میں بدل رہا ہوں ان کو۔ بندہ کیا کرتا، کہتے معلوم ہے اللہ ایک منٹ میں یہ بھی کرا تھا، بولتا اب بڑے بڑے گناہ سنانا شروع کرتا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ ہنس پڑے گا اپنے بندے پر، اور اللہ جانے وہ کیسے ہنسے گا۔ اور خود صحابی کہتے ہیں نبی اتنا ہنسے کہ نبی کے داڑھ ہم کو دکھ رہے تھے، بہت کم نبی ایسا ہنستے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندہ شروع کرتا اب سنانا، میں یہ بھی کرا، میں یہ بھی کرا۔ اللہ کہے گا اس کے بعد اے میرے بندے، اس دنیا میں نے تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی ڈالا، جا اپنی رحمت سے تجھے معاف کیا، جنت میں جا۔